بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. محترم احباب، عطیہ دینے کے بعد، کسی کے اوپر احسان کرنے کے بعد، کسی کو کھانا کھلانے کے بعد یا کسی طرح کی اچھائی کسی کے ساتھ کرنے کے بعد اس کو جتلانا، اس سے روکا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے جو تم نے صدقہ دیا ہے یا عطیہ دیا ہے اس کو ضائع نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کرنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد یا کسی طرح کی بھلائی کرنے کے بعد اگر آدمی اس کو جتلاتا ہے تو ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو جتلاتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بہترین اجر موجود ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ازار کو، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، کپڑا نیچے لٹکانے والا، تکبر سے، گھمنڈ سے چلنے والا۔ اور دوسرا فرمایا والمنان، احسان جتلانے والا، جو آدمی احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا۔ اور تیسرا فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ آدمی ہے جو قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے۔ تو ان تینوں کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے واضح ہے کہ شلوار یا پائجامہ، پتلون، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتوں کا ٹخنا بھی ان کو چھپانا ہے، ستر ہے، ان کو پوشیدہ رکھنا ہے، وہ بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ اور اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانا مطلقاً حرام ہے، اور لیکن سودا بیچنے کے لیے، گراہک کو رجھانے کے لیے اور گاہک کو جو ہے دھوکہ دینے کی نیت سے جھوٹی قسم کھانا، تو یہ بدرجہ حرام ہے، بدرجہ اولا حرام، اور بڑا جرم ہے، زیادہ جرم ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ احسان کر کے اس کو جتلانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ احسان کر کے اس کو جتلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں اعمال سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔